محمد باقر تک کے زمانے کو پایا. نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری بس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں میرا بھائی امام محمد باقر علیہ السلام قریب آئے اور حضرت جابر نے ان کو بلایا. کہا فرمائیں ذرا میرے قریب آئے. جب وہ قریب آئے تو کہا کہ اب آپ مجھ سے تھوڑا دور چلے جائیں. وہ دور چلے گئے. کہا کہ آپ کے شمائل پیغمبر کے شمائل سے کتنا ملتے ہیں. کہا آپ کے شمائل پیغمبر کے شمائل سے کتنے ملتے ہیں. آپ رسول کے کتنے متشابہ ہیں. کہا کہ آپ کون ہیں. کہا کہ میں زین العابدین امام سید سجاد کا فرزند ہوں. میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. پھر کہا پھر تو آپ ضرور اور ضرور باقر ہوں گے. کہا کہ ہاں میں ہی باقر ہوں. کہا کہ اگر آپ ہی باقر ہیں تو سنیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. رسول خدا نے آپ کو میرے ذریعے سے سلام بھیجا ہے. یعنی امامت اس بلند منزلت کا نام ہے کہ جہاں رسالت سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کہا کہ پیغمبر نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کہا کہ پیغمبر اکرم پہ سب سے بلند ترین صلوات اور درود ہو. کہا اے جابر ان کے اوپر بھی درود ہو اور آپ کے اوپر بھی درود و سلام ہو. اس وجہ سے کہ آپ نے اس امانت کو کہ جو پیغمبر نے آپ کو دیا تھا امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا. امام محمد باقر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے سلام اس لیے ہو کیونکہ آپ صحابی ہیں نبی کے. کہا کہ آپ صحابی ہیں نبی کے. کہا اس لیے نہیں سلام ہو. اس کا مطلب کہ امامت بھی یہ بتانا چاہتی ہے کہ نبی کے پہلو میں ہر بیٹھنے والا لائق ہے. احترام کا سبب کیا ہے. کہا کہ احترام کی وجہ کیا ہے. احترام کا سبب یہ ہے کہ 4 حرفوں پہ مشتمل سلام امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا. تو آپ سوچے کہ امام کی نگاہ میں وہ صحابی لائق احترام ہے کہ جو 4 حرف پر مشتمل سلام میں پہنچانے میں خیانت نہ کرے. تو سوچے کہ جہاں سلام پہنچانے میں خیانت ہو وہاں لائق درود و سلام نہ ہو. تو جہاں دین میں خیانت ہو جہاں شریعت میں خیانت ہو جہاں رسول میں خیانت ہو تو لائق احترام کیسے ہو سکتا ہے. سوال پہلے محمد ایک طرف یہ منزلت ہے امامت کی. اللہ نے کہا کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا کہ ہم نے ان کو امام بنایا کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ میں سورہ سجدہ میں کہا کہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. کہا کہ ہم نے صرف انہیں امام نہیں بنایا کہ جو لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں جو لوگوں کی ہدایت ہمارے امر سے کرتے ہیں. کہا کہ ہم نے ان کو بھی لوگوں کا امام بنا دیا کہ جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. یعنی جتنے برے تھے اللہ نے ان کا بھی امام معین کر دیا. جو اچھے تھے اللہ نے ان کا بھی امام معین کر دیا. کہا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کریں گے اللہ نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ہم نے ان کو ان کا امام بنا دیا. جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے کہا کہ جتنے برے لوگ ہیں ہم نے ان کو ان کا امام بنا دیا. تو دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اچھا والا بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے یعنی جو جنت کی طرف بلا رہا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. تو قرآن ہمیں یہی درس دینا چاہ رہا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے جہنم والا نہیں بنا سکتے تو آپ اپنی مرضی سے جنت والا کہاں کے بنائیں گے. سوال ہے اور آگے آیت میں پڑھ کر کے کہا کہ ان کو امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اور جب سوال ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ مولا بہت تذبذب کا شکار میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو بھی امام بنایا، اللہ نے ان کو بھی امام بنایا، کہا کہ ہم پہچانے کیسے کہ کون جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے، کون جہنم کی طرف لے کر کے جانے والا ہے؟ امام نے کہا کہ قرآن کا کام مسئلے کو الجھانا نہیں ہے بلکہ سلجھانا ہے۔ کہا کہ پھر سے آئے گا، کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہا بس یہی رک گیا، کہا کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے سمجھ لینا کہ جنت کی طرف بلانے والا ہے، جو اپنی مرضی سے تک پہ آ جائے سمجھ لینا جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ اور ان کا کام یہ ہے کہ اللہ ان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے۔ تین کام بتائے کہ سب سے پہلے اللہ ان کے اوپر وحی کرتا ہے کہ اچھے اعمال کو انجام دیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، و ایتاء الزکات، زکات ادا کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا قرآن میں، اللہ نے وہی زکات کا بھی ذکر کیا۔ آپ زیادہ رابطہ میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انک اقمت الصلاۃ و آتیت الزکات، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، زکات کو ادا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا وہی زکات کا بھی ذکر کیا۔ لیکن فرق ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز کا مزاج الگ ہے، زکات کا مزاج الگ ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا نام ہے، لیکن زکات وہ ہے کہ ایک انسان نکالتا ہے، درمیان میں ایک وسیلہ بناتا ہے اور اس وسیلے کے ذریعے سے دوسرے انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکات میں رابطہ بندے سے بندے کے درمیان ہے، نماز میں رابطہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ لیکن بس فرق یہ ہے کہ زکات میں ایک وسیلہ ہم تلاش کر لیتے ہیں کہ جس کو زکات دیتے ہیں وہ مستحق تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو وسیلہ بھی بنا لیں تو وہ شرک کے منزل تک پہنچ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور ابھی نماز کا وقت داخل ہوا کہ امام چاہتے یہ تھے کہ آگے بڑھ کر کے وضو کے لیے پانی اٹھائیں۔ تو صحابی نے کہا کہ لائیے مولا میں آپ کی مدد کر دوں۔ کہا کہ تو میری مدد کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، لیکن میں گھاٹے میں چلا جاؤں گا۔ کہا مولا آپ کیسے گھاٹے میں چلے جائیں گے؟ کہا کہ کیا تمہیں آیت نہیں پڑھی کہ بلا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو مددگار نہ بنانا، کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ کہا کہ اگر میں تجھے اپنا مددگار بنا لوں تو شرک کا مرتکب ہو جاؤں۔ تو آپ سوچئے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جہاں اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز میں شرکت نہیں تھی بلکہ نماز کے مقدمے وضو میں شرکت تھی۔ تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادتوں میں بلند ترین عبادت وہ ہے کہ جہاں نماز میں کوئی شریک نہ ہو، اور اس سے بھی بلند عبادت وہ ہے کہ اس نماز کے مقدمے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ اور ان تمام عبادتوں میں سب سے بلند ترین عبادت خندق کے روز علی کی ایک ضربت ہے، جہاں علی کا اپنا شامل نہیں ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اپنا نفس بھی شامل نہیں۔ اور جب عمرو ابن عبدور کے پیر کو کاٹا ہے میرے مولا نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ روب اور دبدبہ جمانے کے لیے اس نے اپنے فرس کے پیر کاٹ دیے تاکہ مولا کے اوپر دبدبہ قائم کریں امیر المومنین کے اوپر۔ امیر المومنین نے کہا کہ جب نہ صحیح کہ تم نے بے زبان کے پیر کاٹے تو سب سے پہلے میں تیرے پیروں کو کاٹوں گا۔ اور میرے مولا نے جب اس کا پیر کاٹا اور وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا، میرے مولا اس کے سینے پہ سوار ہوئے تو وہ چاہتا یہ تھا کہ جلد از جلد سر اور تن میں جدائی ہو جائے تاکہ اس شدت درد سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ یعنی دشمن ہے لیکن ابھی بھی علی سے موت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو چاہ یہ رہا تھا
کہ جلدی سے سر اور بدن میں جدائی ہو جائے، لیکن جب تاخیر ہوئی تو اس نے اپنا لعاب دہن امیر المومنین کے چہرے کی طرف پھینکا، اور پھینکنا تھا کہ علی اس کے سینے سے اتر آئے۔ یہاں صحابہ میں کھلبلی مچ گئی کہ اتنا خطرناک دشمن کہ ابھی دشمن پہ قابو پایا تھا، اس کے سینے سے اتر آئے، تو جب آپ سوچیے کہ ابھی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پیر سلامت نہیں، سب اتنا خوف ہے، تو جب اس کے پیر سلامت نہیں ہوں گے اس کا عالم کیا حال ہوگا؟ تو اس نے جب لعاب دہن پھینکا، میرے مولا اس کے سینے سے اتر آئے، اور بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ اے علی آپ نے دشمن پہ قابو پا لیا تھا، پھر اس کے سینے سے اتر کیوں آئے؟ کہا کہ میری تلوار صرف اور صرف حق کے لیے چلتی ہے، میں اس کے سینے سے اس لیے اترا کیونکہ جب اس نے لعاب دہن میری طرف پھینکا تو مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر کی روانی میں جذبات کی طغیانی بھی شامل ہو جائے، شمشیر کی روانی میں جذبات کی طغیانی بھی شامل ہو جائے۔ کہا اس وجہ سے میں اس کے سینے سے اتر آیا۔ اللہ نے محترم آپ دیکھیں کہ عبادت کی منزلت یہ ہے کہ رابطہ ہے بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اسے کہتے ہیں نماز۔ زکات ایک انسان نکالتا ہے، دوسرے انسان کو حوالے کرتا ہے۔ اعضاء و جوارح کی عبادت کو نماز کہتے ہیں، مال کی عبادت کو زکات کہتے ہیں۔ یہ نماز ایک انفرادی عمل ہے، عبادت ہے۔ زکات اجتماعی عبادت کا نام ہے۔ توجہ ہے، یعنی اسلام انفرادی معاشرے کو پسند نہیں کرتا، اجتماعی معاشرے کو پسند کرتا ہے، اجتماعی معاشرے کو پسند کرتا ہے۔ تو جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہیں زکات کا تذکرہ ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں سورہ مریم کی جب تلاوت کی ہوگی تو جب یہودی آئے اور کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، کہ اے مریم آپ کا باپ تو بہت اچھا تھا، آپ کی ماں بھی پاکیزہ خاتون تھی، لیکن یہ بچہ یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فشارت الیہ، گہوارے کی طرف اشارہ کیا، گہوارے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کلام کیا؟ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کتاب دے کر کے بھیجی ہے، اور اللہ نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکات بھی دیتا رہوں گا۔ تو وصیت ہے اللہ کی عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ نماز بھی ادا کرو، زکات بھی دو، لیکن دونوں عبادتوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ ایک وقت میں انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو زکات نہیں ادا کر سکتا، جب زکات دے رہا ہے تو نماز ادا نہیں کر سکتا، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا عیسیٰ جیسا نبی ہو، ایک وقت میں نماز ادا کرے گا یا زکات ادا کرے گا۔ تو جہاں نبوت اتنی مجبور نظر آئی کہ ایک وقت میں یا تو نماز ادا کرے گی یا زکات ادا کرے گی، وہی امامت نبوت سے 2 قدم آگے نظر آتی ہے، ایک وقت میں نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ حکم میں زکات بھی دے رہی ہوتی ہے۔ سلام پڑھیں محمد اور کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے وحی کی ہے کہ اچھے اعمال کو انجام دیں، کن سے وحی کی ہے؟ ائمہ سے وحی کی ہے۔ اب دیکھیں وحی کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور نبوت پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، امامت پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، لیکن دونوں وحیوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ جو امامت پہ وحی نازل ہوتی ہے اسے وحی فعلی کہا جاتا ہے، جو نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے اس کو وحی قولی کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ متعدد مقامات پر وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر کے اوپر، جیسے آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو یہاں وحی کا ذکر ہے کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں،
لیکن میری طرف مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وحی ایک بار دو بار کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. اور یہ مسلسل وحی نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے مقام پہ جب پروردگار عالم نے کہا ہے کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو یہ مسلسل وحی نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی زندگی وحی الہی کے اس طریقے سے حصار میں ہے کہ جہاں زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی وحی الہی سے خالی نہیں ہے. وحی الہی سے کوئی ایک لمحہ خالی نہیں ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے اٹھتے بھی ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھتے بھی ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کھاتے، اپنی مرضی سے بیدار ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں. لیکن جہاں کسی ذات کے اوپر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ اس کا اٹھنا بھی مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے، اس کا چلنا بھی مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے. اچھا، اس کا صرف بیٹھنا مرضی پروردگار کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ اٹھ کر کسی کو اپنی جگہ پر بٹھا دے وہ بھی مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے. اور اگر ناراض ہو کر کے کسی کو بدن سے اٹھا دے یہ بھی مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے. سوال ہے جب وحی نازل کی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اوپر، تو دیکھیں کئی مقامات ایسے ہیں کہ لفظ قل کو پروردگار عالم نے رکھا. کہا کہ اے میرے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے. تو آپ دیکھیں کہ پڑھنے میں بھی کتنا عجیب لگتا ہے کہ اے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے، جبکہ آپ لفظ قل کو ہٹا بھی دیں تو اس کے باوجود بھی ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بغیر قل کے بھی بات ویسے ہی مکمل ہو جائے گی جیسے قل کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. تو پروردگار عالم نے یہ متعدد مقامات پر لفظ قل کو کیوں رکھا؟ توجہ ہے اس لیے کہ کسی کو یہ شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ نبی اس کتاب کے مؤلف ہیں، نبی اس کتاب کے مفسر اور محافظ ہیں، اس کتاب کے مؤلف نہیں ہیں. مؤلف ہونا اور ہے، اس کتاب کا محافظ ہونا اور ہے، اس کتاب کا مفسر ہونا اور ہے. اور در حقیقت جو اس کتاب کا مفسر ہے وہی اس کتاب کا محافظ ہے. بھلا کیسے ممکن ہو کہ ایک انسان قرآن کی تعبیر کو نہ جانتا ہو قرآن کا محافظ ہو، ایک انسان جو معنی قرآن کو نہ جانتا ہو قرآن کا محافظ ہو؟ قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وأخرى متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ وابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے آپ کے اوپر ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جس میں آیات محکمات ہیں. اچھا، آیات محکمات اور متشابہات کا فرق میں تیزی کے ساتھ بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ آیت محکمات اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس میں تفسیر کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے کہ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، آیت محکمات ہے. اللہ نے کہا کہ اجر رسالت ادا کرو، آیت محکمات ہے. توجہ ہے، اللہ نے کہا کہ اہل بیت کو ہم نے پاک رکھا، آیت محکمات ہے. ہاں کچھ متشابہات کے پہلو ضرور ہیں کہ اہل بیت ہیں کون، جیسا بات پڑھا محمد علیہ تو معلوم یہ ہوا کہ محکمات وہ آیات ہیں کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، متشابہات وہ ہیں کہ جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں بلکہ ایک مفسر قرآن کا ہونا ضروری ہے. تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری کتاب کو محکمات ہی کیوں نازل نہیں کیا، متشابہات کو کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کو جانا ہے قیامت تک، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ قیامت تک جب جب بھی انسان آیت متشابہات پر پہنچے اپنے آپ کو آل محمد کا محتاج سمجھے. پہنچو گے اہل بیت کا محتاج سمجھو گے. پھر کہا کہ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، کچھ آیات وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں.
کہا لیکن وہ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل تھوڑا سا ٹیڑھے ہیں، کہا کہ وہ متشابہات کو اٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کے معنی بیان کرتے ہیں، اپنی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہا کہ پھر وہ معاشرے میں فتنہ برپا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تفسیر اپنے مطابق بیان کر دینا یہ بھی ایک سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر کہا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہا کہ جبکہ اس کی تعویل کو یا تو صرف اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن نے کس طریقے سے محاورے کو بدل دیا۔ ہم آج تک یہ سنتے آتے تھے کہ فلاں صاحب کے اندر بہت زیادہ علم ہے، یہ صاحب ہیں ان کے اندر بہت علم ہے، فلاں صاحب ہیں ان کے اندر بہت زیادہ علم ہے، لیکن اللہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کہ جن کے اندر علم ہے، کہا کہ اس قرآن کی تعویل کو وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں ہے۔ توجہ ہے، بس آپ اس مثال کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ علم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، کسی گوشے میں تفسیر قرآن کا علم ہے، کسی گوشے میں تعویل قرآن کا علم ہے، کسی کونے میں معنی قرآن کا علم ہے، اور بیچ میں ایک کشتی ہے۔ اب یہ علم کو اختیار ہے کہ چاہے تو کشتی کو جس گوشے میں لے کر کے چلے جائیں، یعنی اگر تعویل قرآن پوچھنا ہے تو یہ بھی علم سے پوچھنا پڑے گا، اگر معنی قرآن جاننا ہے تو علم سے پوچھنا پڑے گا، تفسیر قرآن جاننا ہے تو علم سے جاننا پڑے گا۔ وہی بتائیں گے کہ جو راسخون فی علم ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ قل کا اضافہ کر کے پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے نبی کی صداقت پہ مہر لگا دیا۔ کتنی امانت داری ہے کہ ایک لفظ قل بھی نبی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے حذف کر سکیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر حذف کر دیتے تب بھی ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے لفظ قل کو حذف کر دے۔ تو آپ سوچیں کہ نبی کو تو اتنا اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے لفظ قل کو حذف کر دے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین میں آپ کی مرضی چلے گی۔ رسالت کی بنیاد ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کوہ صفا پہ تمام مشرکین مکہ کو بلایا اور آواز دی کہ اے عبد المطلب کی اولادوں، اے خاندان بنی ہاشم والوں، کہا کہ سب آؤ اور میری بات کو سنو۔ یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ نبی آج تک صرف سنتے آئے تھے، کبھی کہا نہیں تھا، لیکن آج جب پہلی بار لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابو طالب کا بھتیجا کچھ کہنا چاہ رہا ہے، آمنہ کا چاند کچھ ہمیں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہے، تو بات کی سنجیدگی اس قدر زیادہ تھی کہ وادی مکہ سے سب لوگ مڑ کر وادی صفا میں آ گئے، اور جو لوگ نہ پہنچ سکے ان لوگوں نے اپنا اپنا نمائندہ بھیج دیا، اور اس کے بعد رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اور اعلان کرنے سے پہلے بھی اپنی صداقت کا اعتراف ایک بار پھر سے کروایا، اور ان سے کہا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے کہ جو عنقریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں اے آمنہ کے بیٹے، اے ابو طالب کے بھتیجے، ہم تمہاری بات کو ضرور مانیں گے۔ کہا کہ اچھا اگر مان لو کہ تم اس وادی کے پیچھے جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ لشکر نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم اس بات کو مان لیں گے کہ ہماری آنکھوں میں عیب ہے لیکن آپ کی زبان میں عیب نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں تو عیب ہو سکتا ہے لیکن آپ کی زبان میں عیب نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں سنا،
اور جب اپنی صداقت کا اعتراف کرا لیا تو پھر کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اب جب یہ سننا تھا کہ پورا مجمع درہم برہم ہو گیا، وہیں پہ ابو لہب بھی کھڑا ہوا تھا، اور آپ دیکھیں کہ اس کی جسارت کہ اس نے ایسا جملہ کہا کہ اے محمد معاذ اللہ واستغفر اللہ نقل کفر نباشر کہ تم ہلاک ہو، کیا تم نے مجھے اسی دن کے لیے بلایا؟ کیا یہی بات سننے کے لیے بلایا؟ تو آپ سوچیں کہ وہ کہ جس کے دامن میں پناہ ہو تو پناہ ملتی ہو، اس کی ہلاکت کی بد دعا کر رہا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اتنا قریب ہے کہ سگا چچا ہے اور گھر سے ملا ہوا ہے، اور اللہ نے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب آپ دیکھیں آیت کے مزاج کو سمجھیں کہ فروع دین میں ایک پہلو ہے اصول، ایک پہلو ہے تولے کا، ایک پہلو ہے تولے کا، اور اللہ یہاں آیت نازل کر رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ بہت بحث و مباحثے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ ضروری ہے، کسے ترک کر دیا جائے، کسے پکڑ لیا جائے، کس کو کس پہ ترجیح دیا جائے۔ بس میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ زیادہ اہمیت اصول فروع دین میں تولے کو حاصل ہے یا تبرے کو حاصل ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ اسلام کی ابتدا ہے، ابھی نبی نے رسالت کا آغاز کیا ہے، اور ابھی اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، یعنی ابھی نہ نماز آیا، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، ابھی کچھ بھی رسول نے نہیں پہنچایا، ابھی کچھ بھی رسول نے نہیں پہنچایا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ابھی اسلام نے تولے کا درس دیا نہیں تھا، اللہ نے تولے کی آیت اور سگا چچا ہے، خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتہ ہونے کے باوجود مکان سے مکان ملا ہوا ہے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، یعنی اب اس سے کم فاصلہ کسی کے بیچ میں کیا ہوگا کہ جہاں کسی کا گھر کسی سے ملا ہو، کوئی صاحب آپ کے پڑوسی ہو اور آپ کا گھر اس کے گھر سے ملا ہو، تو آپ کتنی حیرت سے جواب دیں گے کہ بھائی بالکل ہمارے بغل میں رہتے ہیں، گھر سے گھر ملا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ تو کیفیت یہ ہے کہ گھر سے گھر ملا ہوا ہے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، اس سے کم فاصلہ ممکن نہیں ہے، لیکن فرق دیکھیں کہ ایک طرف نور ہے، ایک طرف ظلمت ہے، ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف شرک ہے، اور فاصلہ صرف اور صرف ایک دیوار کا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر تنہا صحبت فائدہ دیتی ہے، اگر تنہا صحبت فائدہ دیتی تو سب سے زیادہ ابو لہب کو دیتی، تو معلوم یہ ہوا کہ تنہا صحبت فائدہ نہیں دیتی، چاہے شہر سے شہر ملا ہو، چاہے گلی سے گلی ملی ہو، چاہے گھر سے گھر ملا ہو، چاہے دیوار سے دیوار ملی ہو یا قبر سے قبر ملی ہو۔ یہ ہے کیفیت وہی، تاکہ میں اپنے موضوع سے بھی متصل رہوں کہ کیا کہا کہ کوئی انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں کہ جس کی طرف مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے جیسے ہی یہ کہا کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی کھاتے تو ہمارے ہی جیسا ہے، پانی ہمارے جیسا پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہمارے طریقے سے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہیں۔ توجہ ہے؟ لیکن آگے جو وحی کی قید لگی ہوئی ہے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ ہر ایک اوصاف ممیزہ جو کسی ذات میں موجود ہوتی ہے وہ ایک ذات کو دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے
مثال بیان کروں کہ جمادات ہے، پتھر، نہ نمو ہے نہ حرکت ہے. آپ دیکھیں جمادات سے الگ ہوئی نباتات. کیسے الگ ہوئی؟ پروردگار عالم نے نمو کا اضافہ کر دیا. یعنی نمو وہ اوصاف ممیزہ ہے کہ جس نے جمادات سے نباتات کو الگ کر دیا. یعنی جسم ہے لیکن جسم کے ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں نمو پایا جاتا ہے تو لہذا نباتات جمادات جیسی نہیں رہی. توجہ ہے. اچھا ایک اور جسم آیا کہ جس میں نمو کے ساتھ ساتھ حرکت بھی پائی گئی کہ جسے کہتے ہیں جانور. تو اب یہ ایک اوصاف ممیزہ کہ جو حرکت ہے، اس حرکت کی وجہ سے حیوان نباتات کے جیسا نہیں رہا، کیونکہ اوصاف ممیزہ حرکت نے نباتات سے حیوان کو الگ کر دیا. اب یہی جسم ہے، نمو بھی پائی جا رہی ہے، حرکت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن اب بولتا بھی ہے. ایک اوصاف ممیزہ کا اضافہ ہو گیا کہ بول بھی رہا ہے. تو اب یہ بولنا اس کو الگ کرتا ہے حیوان سے کہ حیوان تھا لیکن بولنے نے اس کو انسان بنا دیا. توجہ ہے. تو ایک اوصاف ممیزہ کے ذریعے سے نباتات جمادات جیسا نہیں رہا، حیوان نباتات جیسا نہیں رہا، انسان حیوان جیسا نہیں رہا. اللہ نے ایک اور اوصاف ممیزہ کا اضافہ کیا، وحی. تو جب وحی آنے لگی تو انسان نبی بن گیا. تو اب یہ نبی عام انسانوں کے جیسا نہیں رہا. تو یہی فطرت الہی کہ جو اوصاف ممیزہ ہر چیز کو دوسرے سے تمیز دے رہی ہے، یہی فطرت الہی انسان سے چیخ چیخ کر پکار کے کہہ رہی ہے کہ بھلا ہم نے تمہاری ذات میں وحی کا کبھی دعویٰ کیا کہ تم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا؟ بھلا کہا کہ تم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا؟ کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کے جیسا نہیں. یہ میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی 3 تفصیل کرتا ہوں کہ ایک وہ مجمع ہے کہ جو میرے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ ہے کہ جو بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو جو بائیں بیٹھا ہوا ہے وہ دائیں والے جیسا نہیں، جو دائیں بیٹھا ہوا ہے بائیں والے جیسا نہیں، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ ان دونوں کے جیسا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی کسی کے جیسا نہیں. تو پھر آپ کو یہ کیوں دکھ رہا ہے کہ نبی تمہارے جیسا؟ آپ کو یہ کیوں دکھ رہا ہے کہ نبی تمہارے جیسا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کا یہ انگوٹھا کتنا مختلف بنایا. آپ کے انگوٹھے کا نشان دوسرے کے انگوٹھے کے جیسا نہیں، دوسرے کے انگوٹھے کا نشان آپ کے انگوٹھے کے جیسا نہیں. آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، جب وہ آپ سے دستخط کرواتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انگوٹھا بھی لگائیے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی میں نے دستخط تو کر دیا، پڑھا لکھا ہوں، دستخط کر دیا، اب انگوٹھا لگانے کی ضرورت کیا؟ میں جاہل تھوڑی ہوں، پھر میں انگوٹھا کیوں لگاؤں؟ تو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دستخط آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، انگوٹھا اللہ نے بنایا ہوا ہے. جب نبی کی بشریت کا اعلان کیا تو آپ نے جیسا کہ سمجھ لیا کہ وہ تمہارے جیسا ہے. مختلف مقامات پہ پروردگار عالم نے جہاں اپنے نبی کی حمد و ثنا کی، کہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم کی تعریف کی، کہیں اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کی، کہیں چادر کی تعریف کی، کہیں چادر اوڑھنے کے انداز کی تعریف کی، کہیں نبی کے جلفوں کی تعریف کی. تو جہاں اللہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے، ویسے ہی اس آیت میں تمہارے جیسا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ نبی کی بشریت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. یہ بشریت اتنی جدا ہے، اتنی مختلف ہے کہ مسلسل وہی نازل ہوتی ہے. لیکن زمانے نے کیا کیا؟ زمانے نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ ان کے اپنے نبی کے پایہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے
تو کہا کہ نبوت کو کھینچ کے یہاں تک لے کر کے آؤ. تو لہذا انہوں نے کتاب کو بدلا. اور شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. قرآن کو بدلا, نبی کی سیرت کو بدلا, اسلام کی تاریخ کو بدلا, تو سب کچھ بدلا لیکن خود نہیں بدلے. کتنا اچھا ہو جاتا کہ اگر خود بدل جاتے, اگر خود بدل جاتے تو نہ کتاب بدلنی پڑتی, نہ تاریخ بدلنی پڑتی, نہ سیرت بدلنی پڑتی. اور بنیادی فرق یہ ہے نبوت میں اور امامت میں کہ جہاں نبوت کا تعارف پروردگار عالم نے کرایا کہ ہاں وحی ان کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے, امام کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے. ایک جو وحی نازل ہوتی ہے امام کے اوپر وہ ہے وحی فعلی. نبوت پہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ہے وحی قولی. لیکن اس کے باوجود جب آپ نبوت کا تعارف قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ نبوت ہر زمانے کے لیے نہیں ہے, اور نہ نبوت پورے خطہ عرب کے لیے ہے. اس لیے آپ ایک آیت میں بیان کر دوں کہ میں نے کسی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف نہیں بھیجا, لیکن یہ کہ اس زبان میں کہ جو زبان وہ امت بول رہی تھی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. تو آیت نے کیا بتایا؟ آیت نے یہ بتایا کہ نبوت ایک مخصوص علاقے کے لیے, لیکن جہاں نبوت ایک مخصوص علاقے کے لیے ہے وہیں امامت کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. سلوات پڑھیں اور امامت ہم نے کسی ایسے کو نہیں کیا, کسی ایسے کو نہیں کیا کہ جو اہلیت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو. تاکہ ہم نے معیار یہ بنایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا لما صبر, تاکہ ہم نے ان کو امام بنایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, یہ جو ہمارے پرانے عبادت گزار تھے. اب امامت کا مستحق سید الشہداء سے پڑھ کر کے قوم کی صبر ایسا کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی لیکن اس کے باوجود بھی جنگ کرتے رہے. اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیا تو پھر سر خود نہیں اٹھایا بلکہ وہ سر کاٹ کے اٹھایا. آپ مسلسل شہزادی زینب کی مدح خرابی کر رہے ہیں, بھی پڑھ رہے ہیں. عزیزان محترم, کیا عظمت ہے اس معذور کی کہ آپ نے دیکھیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے کتنی تیاری کی کربلا کی شہزادی زینب نے. کہا کہ ہر ایک شہید کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے, رائے خدا میں کام آئے, ہر ایک کی تربیت اور پرورش شہزادی زینب نے کی. مسلم ابن عقیل کے جو سفیر امام حسین ہیں, اولاد ہے ضرور کی لیکن تربیت زینب کی ہے. ابو الفضل عباس بیٹے ہیں ام المنین کے, تربیت زینب کی ہے. شہزادہ علی اکبر آپ مسائل میں سنتے رہتے ہیں کہ بچپنے سے پالا ہے شہزادی زینب نے. حسن کا یتیم قاسم تربیت جناب زینب نے کی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زینب اس بیوی کا نام ہے کہ جس نے حسین کو پوری کربلا پال دیا. اور کیا عظمت اور کیا حوصلہ ہے کہ ہر ایک کا لاشا جب آتا تھا تو یہ بہن سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے بھیا کو دلاسا دیتی تھی اور سہارا دیتی تھی. جب کوئی نہ رہا اور حال میں ناصر یہ سننا کی آواز کی 5 سلائیں بلند کی ہے, اس طرح سے بلند کیا ہے امام حسین نے. اور جب 6 ماہ کا بچہ بھی جوان ہو گیا اور کوئی موجود نہیں تھا, حسین کی شان یہ تھی کہ جب بھی وہ اپنے راہوار پر سوار ہوتے تھے تو ابو الفضل عباس لجام فرس کو تھامتے تھے, عباس رکابوں کو تھامتے تھے, علی اکبر لجام فرس کو تھامتے تھے, قاسم آگے بڑھنے میں سہارا دیتے تھے. فنظر الی یمینہ و شمالہ, سید الشہداء نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کہا ایھا یمدب الجوادی, ارے کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ کوئی تو موجود نہ تھا. یہ بہن زینب اس نے خیمہ سے آستینوں کو موڑتی ہوئی باہر آئی. کہا بھیا ابھی گھبرائیے نہیں,
کہ بہن زینب میں چاہتا ہی ہوں کہ ایک پرانا اور بوسیدہ لباس لے کر کے آؤ، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے کپڑے کے نیچے پہنو، اپنے لباس کے نیچے پہنو۔ جب شہزادی زینب ایک بوسیدہ سا لباس لے کر کے آئی ہیں، فوراً میرے مولا نے پہن نہیں لیا اسے، بلکہ ایک مرتبہ اسے جگہ جگہ سے چاک کہا بھیا یہ جگہ جگہ سے چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بہن میں جانتا ہوں کہ میرے گزر جانے کے بعد میرے جسم سے یہ آدھا کپڑوں کو اتار لیں گے، میں چاہتا ہوں کہ جب وہ میرے لباس کو اتارے تو یہ معمولی سا لباس میرے جسم میں رہ جائے، تاکہ میری لاش دنیا نہ رہ پائے۔ ارے حسین کو بڑی تمنا تھی کہ لاش دنیا نہ رہنے پائے، لیکن حسین کی مظلومیت کہ ایک بہن دلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی ہے کہ حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لاش نہیں ہے، رک کر نہیں ہے مرینے کا، آواز دے رہی ہے نانا جب آپ دنیا سے گئے تھے فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں غلطہ ہے، لاش نہیں ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، تاریخ میں لکھا کہ جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ لٹ کر کے جانے لگا اور اسیروں کو لے کر کے جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ ماں جائی بہن کے لاشے میں آئی، جب لاشے کو دیکھا سر بریدہ لاشا ہے جس کے ٹکڑے ہیں، کہیں پہ تیر کے نشان، کہیں تلواروں کے نشان، تو ایک جملہ کہا ہے شہزادی زینب نے، ایک جملہ کہا ہے، اور یہ ایک جملہ ایسا جملہ ہے کہ کسی مرثیہ خان نے ایسا مرثیہ نہیں لکھا، کسی سوز خان نے ایسی سوز نہیں کہی، کسی نوح خان نے ایسا نوحہ نہیں کہا۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ سر بریدہ لاشے کو دیکھا اور کہا آتا فی حسین، ارے کیا تم میرے بھیا حسین ہو؟ کیا تم میرے بھیا حسین ہو؟ تو زینب مسلسل بھائی کو دلاسا دیتی رہی، کسی لاشے پہ نوحہ پڑھتی رہی، کسی لاشے پہ مرثیہ پڑھتی رہی۔ ارے یہی تو زینب ہے، جب لاشہ علی اکبر پہ آئی ہے تو خود کو لاشے پہ گرایا۔ کسی نے ایک مرتبہ سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے گھرانے کا تو دستور یہ ہے کہ بیویاں سرخ چادر نہیں اوڑھتی، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مقتل میں کوئی ایسی بیوی کھڑی تھی کہ جو سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھی، کہا کہ وہ بیوی کوئی اور نہیں میری پھوپھی زینب تھی۔ ارے اے سوال کرنے والے، ارے وہ چادر سرخ نہیں تھی، چادر سفید تھی، لیکن جب میری پھوپھی نے خود کو لاشے علی اکبر پہ گرایا تو سفید چادر سرخ ہو گئی۔ ہر ایک کے لاشے پہ زینب نوحہ پڑھتی رہی، مرثیہ بھی پڑھتی رہی، اور جب لاشا خیمے میں آتا تھا تو کبھی ماں کو سہارا دیتی تھی، کبھی آگے بڑھ کر کے بھائی کو سہارا دیتی تھی۔ علی اکبر کا لاشا آتا تھا، زینب سہارا دیتی تھی حمل اللہ کو، قاسم کا لاشا آتا تھا، زینب سہارا دیتی تھی ان کے فروا کو۔ ارے بس دو ہی تو ایسے چھوٹے چھوٹے لاشے خیمے میں آئے کہ جن پہ ماں نے ماتم نہیں کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ شہزادے اجازت لے کر کے میدان میں آئے ہیں تو مقتل لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کے خیمے سے دو چھوٹے چھوٹے چاند مقتل کی طرف آ رہے ہیں۔ جب کرتے کرتے دونوں بھائی جیسے ہی نہر کے کنارے پہنچے اور شہزادی زینب کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ انہوں محمد نہر کے کنارے پہنچ گئے، زینب کا دل تڑپ گیا، کہا بھیا ارے جا کر میرے بچوں سے کہہ دو کہ پانی نہ پینا، ابھی سکینہ پیاسے ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ زخمی ہو کر جب یہ دونوں شہزادے زمین پہ گرے، حسین دوڑتے ہوئے مقبرہ میں آئے، ایک طرف فضل عباس، ایک طرف میرا مولا، اور دونوں لاشیں کو میرے مولا خیمے میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ ابو فضل عباس نے کہا مولا ایک لکھے گئے، کہا کہ میں ہر ایک کا لاشا خود خیمے میں لے کے گیا، عباس تمہیں کون سا لے دوں؟ ارے میں ان دونوں لاشوں کو خود خیمے میں لے کر کے جاؤں گا۔ جیسے ہی یہ دو لاشیں خیمے میں
शहजादी ज़ैनब एक मतलब करीब भाई क्या मालूम हुआ कि छोटे भाई मोहम्मद में अभी हल्की सी रमन होती है। शहजादी ज़ैनब ने गोद में बच्चे का सर लिया, मानता की गर्मी पाकर बच्चे ने आंखें खोली। शहजादी ज़ैनब की तरफ निगाह की, पहले सलाम किया और कहा अम्मा हम नहर के किनारे जरूर गए थे लेकिन आपके कदम हमने पानी नहीं पिया। ए अम्मा बस इतना बता दो कि आज तुम मुझसे राजी है। ये कह के बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया और फिर ज़ैनब ने भाई के चेहरे की तरफ देखा, कहा भैया अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे राजी हो गए। ये कहने के बाद दो लाशें के दरमियान ज़ैनब ने जगह बनाई, सर पर सजदे में रखा, परवरदिगार तेरा शुक्र है। गुजर गई दिल से
کیا خدا جانے گزر گئی دل زہرا کیا خدا جانے نظر میں پھرنے لگا کر بلا کا ہر منظر نظر میں پھرنے لگا کر بلا کا ہر منظر وہ خون میں ڈوبا ہوا تھا شے علی اکبر وہ خون میں ڈوبا ہوا تھا شے علی اکبر وہ تیر حلق پہ کھائے ہوئے علی اصغر وہ تیر حلق پہ کھائے ہوئے علی اصغر گزر گئی دل زہرا پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا دل جا کے سورانے سفر کا پوچھ لیا دل جا کے سورانے کمر کو تھامے ہوئے آنسوؤں سے آنکھیں تر کمر کو تھامے ہوئے آنسوؤں سے آنکھیں تر علم اٹھائے ہوئے نہر سے چلے سرور علم اٹھائے ہوئے نہر سے چلے سرور وہ خیمہ گاہ سے باتیں نکل پڑے باہر وہ خیمہ گاہ سے باتیں نکل پڑے باہر گزر گئی دل زہرا پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے سورانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے سورانے علم اٹھائے وہ کانوں پیش سوار چلا علم اٹھائے وہ کانوں پیش سوار چلا وہ رنگ کو پاسی بھتیجی
چلا وہ بیویوں کی رداؤں کا ذمہ دار چلا وہ بیویوں کی رداؤں کا ذمہ دار چلا گزر گئی دل زینب پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے سغرانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے سغرانے جو نوح شام کے زندہ کا تھا پڑھا نہ گیا جو نوح شام کے زندہ کا تھا پڑھا نہ گیا جگر کو تھام لیا پھر کچھ کہا نہ گیا جگر کو تھام لیا پھر کچھ کہا نہ گیا پھر اس کے بعد تو صغرا سے کچھ سنا نہ گیا پھر اس کے بعد تو صغرا سے کچھ سنا نہ گیا گزر گئی دل زینب پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے سغرانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے سغرانے واویلا صد واویلا محمد واویلا واویلا صد واویلا محمد واویلا واویلا صد واویلا محمد واویلا صد واویلا محمد واویلا 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 وہ سکینہ بہن تھی میری وہ یتیمہ بہن تھی میری وہ سکینہ بہن تھی میری وہ یتیمہ بہن تھی میری وہ سکینہ بہن تھی میری وہ یتیمہ بہن تھی میری وہ سکینہ بہن تھی میری وہ یتیمہ بہن تھی میری وہ سکینہ
یتیمہ بہن تھی میری، جس کی آہوں سے پھٹتا تھا میرا جگر، جس پہ روتے تھے زندہ کے دیوار و در، خون بالوں سے رہتا تھا جس کے رواں، زخمی ہاتھوں کو وہ تھام کر بس لیا، سر جھکائے ہوئے در پہ زندان کے بیٹھی رہتی تھی سہمی ہوئی، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری۔ ہائے اپنے بدن کی دلاری تھی وہ، بابا جا کے لیے جان سے پیاری تھی وہ، ان کے سینے پہ سونے کی یادی تھی وہ، صبح عاشور تک شاہزادی تھی وہ، باپ مارا گیا خاک بستر بنی، رخ پہ غربت برسنے لگی، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری۔ گھٹ چکی تھی بہت، تھک گئی تھی بہت، باپ کی یاد میں رو رہی تھی بہت، اس کو رونے نہ دیتا تھا ظالم کا ڈر، جب اسے مل گیا اپنے بابا کا سر، باپ کا سر لیے منہ میں منہ رکھ دیا اور صدا کے لیے سو گئی، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری۔ بھائیو تم نے آنے تاخیر کی، ہٹ کے زندان میں زنجیریں مر گئی، ہو نہ پائے گی وہ اب کبھی بھی رہا، قید خانہ ہی اب اس کا گھر بن گیا، بے بسی ہے عجب وہ وہاں اس طرف جس کی جنی لہر ہے بنی، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری۔ جس کی آہوں سے پھٹتا تھا میرا جگر، جس پہ روتے تھے زندہ کے دیوار و در، خون بالوں سے بہتا تھا جس کے رواں، زخمی ہاتھوں سے وہ تھام کر بس لیا، سر جھکائے ہوئے در پہ زندان کے بیٹھی رہتی تھی سہمی ہوئی، وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری، وہ سکینہ بہن تھی میری،
عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر عطا کی نکلے کر علی اکبر کی بلائے تاکہ نکلے کر علی اکبر کی بلائے اور خط بھیج کے رہنا مجھے تم جا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر خام میں کرو شبیر کے اب چاخ غریباں خام میں کرو شبیر کے اب چاخ غریباں یہ غام نہیں گما تم صحرا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر اور خوشبو وفا چاہے طرف پھیل رہی ہے خوشبو وفا چاہے طرف پھیل رہی ہے اور پیاسوں کا لہو بہتا ہے دریا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر اور خوشبو وفا چاہے طرف پھیل رہی ہے خوشبو وفا چاہے طرف پھیل رہی ہے اور پیاسوں کا لہو بہتا ہے دریا کے برابر بہتے تھے عشق کے آنکھوں سے سہرا کے برابر بہتے تھے عشق کے
بچوں سے سکینہ نے کہا لائیں گے پانی بچوں سے سکینہ نے کہا لائیں گے پانی اب وہ دیکھ چچا میرا دریا کے برابر بہتے کے برابر بہتے تھے کے برابر اور شوقات میرے مرنے پہ کرم اتنا زمانہ شوقات میرے مرنے پہ کرم اتنا زمانہ اور دفنا تو مجھے تو کرم والا کے برابر کے برابر بہتے تھے سے صغرا کے برابر صدوا ویلا ویلا صدوا ویلا ویلا صدوا ویلا کیبل کھینچ لو کیبل کھینچ لو ویلا صدوا ویلا محمد وابیلا 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 محمد وابیلا ویلا صدوا ویلا 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 ویلا صدوا ویلا ویلا صدوا ویلا محمد وابیلا 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 ویلا صدوا ویلا ویلا صدوا ویلا ویلا صدوا ویلا محمد وابیلا بھائی محمد وابیلا ویلا صدوا ویلا 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 محمد وابیلا ویلا
वावैला मोहम्मद वावैला वावैला सद 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 वावैला मोहम्मद वावैला दश्त तपता रहा नहर बहती रही मैं शाह में बूंद पानी नहीं दश्त तपता रहा नहर बहती रही शाह में बूंद पानी नहीं करबला के शहीदों के खून की कसम ये हकीकत है कोई कहानी नहीं दर्द तब रहा नहर बहती रही शाह में बूंद पानी नहीं करबला के शहीदों के खून की कसम ये हकीकत है कोई कहानी नहीं यादगार हसन कासिमे कस्तन और शबीह नबी अकबर नौजवान करबला में हुए सब शहीद सितम अब किसी की भी कोई निशानी नहीं दर्द तपता रहा नहर बहती रही शाह में बूंद पानी नहीं करबला के शहीदों के खून की कसम ये हकीकत है कोई कहानी नहीं एक दुखी या बहन की ये फरियाद थी रोक लो जालिमों के ये बढ़ते कदम करबला छोड़ कर मेरे भैया मुझे अब नहीं कोई बस्ती बसानी नहीं दर्द तपता रहा
نہر بہتی رہی خیمہ شاہ میں بوند پانی نہیں کربلا کے شہیدوں کے خون کی قسم یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں چادریں چھن گئی گھر جلائے گئے قید کر کے پھرا گئے در بدر ہائے افسوس متن باد نبی قدر والے محمد کی جانی نہیں دست تب تارا نہر بہتی رہی خیمہ شاہ میں بوند پانی نہیں کربلا کے شہیدوں کے خون کی قسم یہ حقیقت ہے کوئی کہانی چپ ہوئی ایک زمانہ ہوا کربلا میں لٹا تھا کوئی کارواں آج تک زخم گا ہے گئی یوں ہی بات ایسی کو کی پرانی نہیں دست تب یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں ایک دکھیا بہن کی یہ فریاد تھی روک لو کہ یہ بڑھتے قدم کربلا چھوڑ کر میرے بھیا مجھے اب نہیں کوئی باقی بتانی نہیں دست تب
گھر جلائے گئے قید کر کے پھرائے گئے در بدر ہائے افسوس مت نے باد نبی قدر آل محمد کی جانی نہیں راست اب تارا مہر مہری رہی نہیں
واویلا صد واویلا محمد واویلا واویلا صد واویلا محمد واویلا واویلا صد واویلا محمد واویلا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا اتنا مضبوط شہیدی کا ارادہ نکلا ایک نکال کے بیت کا جنازہ نکلا اسی نکال پہ اسلام بھی محکم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا مفتی جیتے کا آئینہ فتوے تیرے تو نے شاکیر کے ماتم پہ لگائے فتوے مفتی جیتے کا آئینہ فتوے تیرے تو نے شاکیر کے ماتم پہ لگائے فتوے حشر میں اب تیری تقدیر کا ماتم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا ایک کے گھر میرا دشمن کو بھی موت آئے گی کوئی مشکل ہو آئے ہوئے گھبرائے گی دیکھ کے گھر میرا دشمن کو بھی موت آئے گی کوئی مشکل ہو آئے ہوئے گھبرائے گی گھر کی اونچائی پہ عباس کا پرچم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا جگہ سید مظلوم کا ماتم ہوگا واویلا صد واویلا محمد واویلا واویلا صد واویلا محمد واویلا واویلا صد واویلا محمد واویلا واویلا صد واویلا محمد واویلا
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأبيك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا آلهة النفوس أيها المؤمنون والذكور ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الأرض والسماء السلام عليك يا شريك القرآن وخليفة الرحمن ورحمة الله وبركاته